الدین الخالص. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا کی بڑائی اور بڑائی صلی اللہ عز و جل کے جلال و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا اور بے شبہ درود و سلام ذات مبارکہ مطہرہ ہے جن کا نام نامی اس میں گرامی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج بتاریخ 19 ذوالقعدہ 1440 ہجری 41 ہجری مطابق 10 جولائی سن 2020 عیسوی کے اس خطبہ جمعہ آپ حضرات کی خدمت میں مکھی کا کرشمہ اس موضوع سے متعلق کچھ گزارشات لے کر کے حاضر ہوا. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ اپنے معجزات اور اپنی نعمتوں اور اپنے فضل اور اپنے کرم اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے احسانات کا شکر ادا کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اللہ کی ذات اقدس کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ کو اچھی طرح سے سمجھنے اور اس کی قدر اور اس کی قیمت کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے. دوستوں اور بھائیوں، آج کا یہ جو موضوع ہے مکھی کا کرشمہ، یہ در حقیقت مکھی کی عظمت اور مکھی جسے ہم حقیق سمجھتے ہیں، مکھی جسے ہم ذلیل سمجھتے ہیں. قرآن میں آپ کی حیرت کی انتہا ہوگی اگر آپ قرآن پڑھتے ہوں گے. کچھ قرآن جو پڑھتے ہیں ان کے لیے تو خیر کوئی حیرت کی بات نہیں ہے، لیکن جو پہلی دفعہ سن رہے ہیں انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے پوری سورہ مبارکہ مکھی کے نام سے معلوم فرمائی ہے جسے ہم سورۃ النحل کہتے ہیں. آج اسی سورۃ النحل کے تعلق سے میں کچھ عجیب و غریب اللہ رب العزت کی باتیں بیان کرنے کی کوشش کروں گا. اس کا مختصراً ایک جائزہ لمبا خلاصہ پیش کروں گا. یہ سورہ مبارکہ اپنی تمام صورتوں میں بڑی منفرد اور اپنے اندر جو مواد اور جو علم رکھے ہوئے ہے اس تعلق سے یہ بڑی عجیب و غریب ہے. اسی لیے اسے سورۃ النعم بھی کہا جاتا ہے، یعنی ایسی سورت جو مکھیوں والی ہونے کے ساتھ ساتھ نعمتوں اور اللہ کے فضل اور اپکار اور اللہ کے کرپا اور اللہ کی بخشش اور عنایتوں کی عظیم شاہکار یہ سورہ مبارکہ ہے. اس سورہ مبارکہ کا تعارف میں پہلے کرانا چاہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ سورۃ النحل مکھیوں کی سورت یا مکھی کی شہد کی مکھی کی سورت اس کا نام کیوں رکھا گیا. دراصل 68 اور 69 میں اللہ رب العزت نے اپنی ربوبیت اور اپنی خالقیت اور اپنی بدیع السماوات انوکھے انداز سے آسمان و زمینوں کا پیدا کرنے والا ہے اپنی اس معجزے کا ذکر اللہ رب العزت نے شہد کی مکھی کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ یہ شہد کی مکھی وہ ہے کہ اللہ نے اس مکھی کو وحی کی الہام کیا اس کے دل میں کہ تم کو میں نے پیدا کیا ہے، تم دنیا کے اندر رہو گی اور مختلف قسم کے رنگ اور خوشبودار
پھولوں پر تم بیٹھو گی اور ان کا رس چوس کر کے اپنے پیٹ میں، پھر اس پیٹ کے اندر وہ رس جائے گا اور پھر اس رس سے مختلف رنگ اور مختلف ٹیسٹ اور ذائقے اور مزے کی چیزیں نکالو گی، جسے شہد کہا جائے گا۔ جسے کیا کہا جائے گا؟ اصل نکلے گا، جسے شہد کہا جائے گا۔ یہ عجیب و غریب بات ہے، اور چنانچہ آپ دیکھ لیں کہ اللہ نے شہد کی مکھی کا تذکرہ قرآن میں اس انداز سے کیا، اسی وجہ سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ النحل رکھا گیا۔ عجیب و غریب بات ہے، مکھیاں بہت ساری ہیں، مکھیاں کئی قسم کی ہیں۔ کچھ مکھیاں وہ ہیں جو مکھیاں ہمارے ارد گرد رہتی ہیں، ان کی لائف بھی بڑی کم رہتی ہے، کچھ ان کی زندگی بڑی مختصر ہوتی ہے۔ کچھ مکھیاں ایسی ہیں جو ڈنک مارتی ہیں، کچھ مکھیاں ایسی ہیں جو خطرناک ہیں، کچھ مکھیاں ایسی جو غلاظتوں اور گندگیوں کے اوپر بیٹھتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے مکھیاں کئی طرح کی ہیں، لیکن شہد کی مکھی کا خصوصیت کے ساتھ اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں ذکر کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ پاک چیزوں کو کھاتی ہے اور پاک چیزوں کو اگلتی ہے، یا اس کی غلاظت جو پاک چیزیں ہوتی ہیں وہ پاک ہی ہوا کرتی ہے الحمدللہ۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اس مکھی کا تذکرہ کیا ہے، اور اللہ نے اسے جس بات کا حکم دیا ہے یہ اس بات کی تابع دار بھی ہے، فرما بردار بھی ہے۔ آج تک کسی شہد کی مکھی کو غلاظت اور گندگی پر بیٹھے ہوئے نہیں دیکھا گیا، اور شہد کی مکھی کو آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ شہد نہ نکالتی ہو۔ اللہ نے اسے جس کام پر معمور کیا ہے، جس بات کا اسے حکم دیا ہے، وہ تا حیات اسی اتحاد اور اتفاق کے ساتھ، وہی چھتوں کے ساتھ، اپنے پورے گروہ کے ساتھ، اپنی پوری اجتماعیت اور اتحاد کے ساتھ وہ مکھی ہر جگہ اپنے گھونسلے اپنے گھر بناتی ہے، اور دنیا کے رس کو چوس کر پھولوں کے اوپر کوئی مختلف رنگ اور مختلف ذائقے اور ٹیسٹ کے شہد اپنے اللہ کے بندوں کو وہ اس مکھی کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے، جس کے اندر اللہ رب العزت نے شفا رکھی ہوئی ہے۔ شہد جس کو کہتے ہیں ہم، اور عربی میں اس کو عسل کہتے ہیں، جس کے اندر فیہ شفاء للناس، اللہ نے اس کے پیٹ سے نکلنے والی اس چیز کو شہد اور اس کے اندر شفا عطا فرمائی ہے۔ آپ غور کریں، دھیان کریں، ایک حقیر سی چیز ہے، لیکن اللہ کے حکم کے تابع دار ہوئی تو اللہ نے قرآن کریم میں اس کا خصوصیت کے ساتھ ذکر فرمایا، اور یہی نہیں اس کی تعریف بھی فرمائی، یہی نہیں بلکہ اس کے پیٹ سے نکلنے والی رطوبت کے اندر اللہ نے شفا عطا فرمائی ہے اپنے بندوں کے لیے۔ ہے تو وہ معمولی سی چیز۔ اللہ کے بندوں، اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ میں بڑی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا۔ یہ سورہ مبارکہ مکہ مکرمہ کے اندر نازل ہوئی۔ آپ کو پتہ ہونا یہ پوری سورہ مبارکہ مکہ کے اندر نازل ہوئی۔ اس کے اندر ٹوٹل 128 آیتیں ہیں، اور کیا کہتے ہیں، اس سورہ کا نمبر 16 ہے۔ 14ویں پارے کے اندر 16 نمبر کی یہ سورۃ النحل کے نام سے یاد کی جاتی ہے۔ اس کا جو خلاصہ اور ٹوٹل ہے، اس کے اندر اللہ نے اپنی بے شمار نعمتوں کا، اور وہ نعمتیں جو انتہائی بنیادی نعمتیں ہیں، اساسی نعمتیں ہیں، جو ہر ایک کے پاس موجود بھی ہیں اور جس کی ہر ایک کو ضرورت بھی رہتی ہے، وہ رفاہی اور تعیش اور عیش و آرام اپنی جگہ، لیکن جو بنیادی ضرورتیں ہیں ان ضرورتوں کا، ان نعمتوں کا اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا۔ اور اس کے اندر ان نعمتوں کے تذکرہ کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے جس مقصد کے لیے پوری دنیا کو پیدا کیا ہے، پوری مخلوقات کو پیدا کیا ہے، اس مقصد حقیقی کا اللہ عز و جل نے ذکر فرمایا۔ کفار مکے کے اندر تھے، ان کو تنبیہ کی، انہیں آخرت پر، اپنے اوپر اور دیگر احکامات کے اوپر عمل کرنے کی اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ کے اندر تلقین فرمائی۔ آج ان چند آیتوں کو میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، اور اس کے بعد میں اپنے موضوع کو آگے بڑھاتا ہوں۔ اور چونکہ 128 آیتیں اگر میں پڑھوں اور پڑھنے کے بعد اس کا ترجمہ کروں، میرا خیال کہ یہ ٹائم بھی ختم ہو جائے گا، اور محترم ہم پورا بیان بھی نہیں کر پائیں گے، اس لیے میں خلاصہ نچوڑ اس کا آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ آئیے، اللہ رب العزت نے فرمایا اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ یہ آغاز ہو رہا ہے سورہ مبارکہ کا۔ ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون۔ اللہ رب العزت نے آغاز فرمایا سورہ مبارکہ کا
بڑی عظیم الشان نعمت سے، جس نعمت کی ہر ایک کو ضرورت ہے، جس نعمت کی روح کو ضرورت ہے، جس نعمت کی ہر انسان کی ضرورت ہے، اور جو نعمت جس کے لیے اللہ نے اس دنیا کو پیدا فرمایا ہے، وہ اس کا ذکر سب سے پہلے اللہ رب العزت نے فرمایا اس سورہ مبارکہ میں۔ اللہ فرماتا ہے اللہ کا حکم آ پہنچا ہے، تم اس میں جلدی مت کرو۔ یہ کفار تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ تانے دیتے تھے اور کہتے تھے، مکہ کے کفار وہ کہتے تھے اگر تم واقعی نبی ہو تو اللہ کا عذاب لے آؤ، ہمارے اوپر پہاڑ اٹھا دو، ہمارے اوپر آسمان سے بجلیاں گرا دو، ہمارے اوپر کچھ بھی کروا دو اپنے اللہ سے، اگر تم بڑے اللہ کرتے ہو۔ آج بھی کفار کا یہی مزاج ہے۔ آج بھی جب آپ اسلام کی دعوت دو گے نا، ابھی تو آپ نے اسلام کی دعوت تو دی ہی کہاں ہے، ابھی تو ہم آپ ہی کو اسلام سے متعارف کرا رہے ہیں۔ استغفراللہ، ابھی ہم نے اسلام کو اچھی طریقے سے نہیں سمجھا۔ ہمارے اندر بھی اسلام مختلف شکل و صورتوں کے اندر موجود ہے، کوئی پتھر کو سجدے کر رہا ہے، کوئی قبر کو چوم رہا ہے، کوئی درگاہ کی پوجا کر رہا ہے، کوئی گنبد پہ پھول پھینک رہا ہے، کوئی چادر۔ ہم نے اسلام کو کیا سمجھا؟ ہم نے اسلام کو بچوں کا کھلونا سمجھا ہوا ہے، تو ہمیں اسلام کا پتہ نہیں۔ بہرحال یہ جنہیں پتا ہے تو اللہ رب العزت نے ان کے کفار کو مخاطب کرتے ہوئے جلدی نہ کرو، اللہ کا حکم آئے گا، اور جب آئے گا تو ایک لمحے کے لیے بھی تم جو ہے فرصت نہیں پاؤ گے۔ سبحانہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہر شرک سے پاک ہے، ہر شرک سے پاک ہے۔ وتعالی عما یشرکون، اور ان تمام بتوں سے اور تم ان تمام جھوٹے معبودوں سے اللہ بلند ہے، جو تم اللہ کے ساتھ جن کو شریک کرتے ہو، اللہ رب العزت سے کہیں زیادہ بلند ہے۔ چنانچہ فرمایا منزل الملائکۃ بالروح من امرہ، اپنے حکم سے اللہ روح کو نازل فرماتا ہے، روح کو نازل فرماتا ہے۔ کیا مطلب یہ روح اللہ رب العزت نے اس دین اسلام کو، اپنے احکام کو، اپنی عبادت کو، اپنی توحید کو روح سے ثابت، اپنی وحی جو ہوتی، اللہ جو کلام فرماتا ہے، جو وحی نازل فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے علی من یشاء من عبادہ، اپنے جن بندوں پر چاہتا ہے اپنے اس وحی کو اللہ نازل فرماتا ہے نبیوں پر، رسولوں پر۔ کیوں اللہ رب العزت یہ روح نازل، یہ اللہ کا پیغام کیا ہے اپنے نبیوں کو وہ جو دیتا ہے، تو اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کس لیے نازل فرمایا ہم نے اس روح کو، اس پیغام کو۔ اللہ فرماتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو ڈرائیں، کس بات سے؟ انہ لا الہ الا انا، کہ نہیں ہے کوئی سچا معبود، نہیں ہے کوئی معبود برحق الا انا، سوائے میرے، میں ہوں اللہ کا، میں ہوں اللہ، میں ہوں سچا معبود، میں ہوں حقیقی معبود۔ اے لوگوں میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، میری ہی عبادت کرو۔ فتقون، اے لوگ پرہیزگار کرو، تقویٰ اختیار کرو، شرک نہ کرو۔ شرک انسان کے تمام اعمال کو ضائع اور برباد کر دیتا ہے، تمام عبادتوں کو ختم کر دیتا ہے۔ تقویٰ، چاہے تم لمبی لمبی داڑھیاں رکھ لو، پانچوں وقت نمازیں پڑھو، سجدے کرو، خانہ کعبہ میں جا کر کے سجدے، اللہ کی قسم اگر شرک رہے گا تو کفار مکہ کی طرح ختم کر دے گا۔ کفار مکہ بھی خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے، کفار مکہ بھی خانہ کعبہ کی عزت کرتے تھے، کفار مکہ بھی خانہ کعبہ کی جارو کشی کرتے تھے۔ بہرحال تفصیل کا وقت نہیں ہے، آپ سمجھتے جائیے۔ اللہ فرماتا ہے وہ اپنے بندوں سے جس کے پاس چاہتا ہے فرشتوں کو نازل فرماتا وحی دے کر کے، تاکہ وہ لوگوں کو خبردار کر دیں کہ میرے سوا کوئی معبود عبادت کے لائق نہیں ہے اور مجھ سے ڈرتے ہو۔ خلق السماوات والارض بالحق تعالی عما یشرکون، اللہ نے سب سے پہلے اپنی عبادت کا، توحید کا ذکر فرمایا، اس کی وحی کا ذکر فرمایا کہ میں نے وحی کی، اللہ کی وحی نہ آتی، اللہ کا حکم نہ آتا، اللہ کا پیغام نہ آتا، اللہ کے انبیاء اور رسول نہ آتے تو ہمیں کیا پتا تھا اللہ کون ہے، اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ چاہتا کیا ہے، اللہ نے اس دنیا کو پیدا کیوں کیا، اللہ نے زمین اور آسمان کیوں، ہم کو کچھ پتا تھا؟ ہمیں نہیں کچھ پتا تھا۔ اسی وحی کے ذریعے اپنے نبیوں اور رسولوں کو جو اس نے دیا تو وہ ہم کو پتا چلا کہ یہ آسمان کس نے بنائے، یہ زمین کس نے بنائے، ہمیں کس نے بنائے اور ہم کیوں پیدا کیے گئے، ہماری پیدائش کا مقصد کیا ہے، ان نبیوں اور رسولوں نے ہم کو بتایا۔ اسی لیے اللہ نے یہ سب سے پہلی نعمت جو وحی ہے اس کا تذکرہ فرمایا۔ دوسری نعمت اللہ بیان فرما رہا ہے اور وہ کیا ہے؟ خلق السماوات والارض، وہ رب، وہ مالک جس نے وحی نازل کی، اسی نے زمینوں آسمانوں کو بھی بنایا ہے، اسی نے زمینوں آسمانوں کو بھی پیدا فرمایا بالحق، حق کے ساتھ، کوئی لہو لہو نہیں ہے، کوئی بیکار زمین نہیں پیدا بنائی ہے۔ غور کرو
ان زمینوں پر، غور کرو ان آسمانوں کے اوپر. اللہ فرماتا ہے تعالی عما یشرکون، اللہ بلند ہے جن سے یہ لوگ ہمارے ساتھ جن کو شریک کرتے ہیں مشرکین کے اس سے. چنانچہ اللہ رب العزت فرمایا ٹھیک طریقے سے بڑے مضبوط طریقے سے زمین اور آسمان کو بنایا، وہ ان کے شرک سے پاک ہے. یہ دوسری نعمت کا اللہ رب العزت کا تذکرہ ہے زمین. اور زمین کے اوپر غور کرو، اشارے کنائے اللہ رب 7 زمینیں اور زمین کے نیچے بھی مخلوق ہے. آسمان ہے، آسمان کے اوپر بھی اللہ کے فرشتے ہیں. ان آسمانوں کو تو جو اوپر والے رہتے ہیں ان کے لیے بھی اللہ نے آسمانوں کو بنایا. زمین کے نیچے جو مخلوقات ہیں، زمین کے اوپر ہم لوگ ہیں اور چرند ہیں پرند، جتنے مخلوقات ہیں شمار کر سکتے ہیں آپ، گن سکتے ہیں. اللہ اکبر. یہ دعویٰ کس کا ہے؟ اللہ نے یہ دعویٰ کیا ہے. اللہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے بنایا ہے یہ زمین اور آسمان، میں نے پیدا کی ہیں تمام سب چیزیں. اور آگے ایک اور نعمت تم کو، ہم کو، تمام مخلوقات کو، زمین اور آسمان کو بنایا. اور اس کے بعد فرمایا خلق الانسان من نطفۃ. اللہ رب العزت ایک نطفے سے انسان کو پیدا کرا. نطفہ کس کو کہتے ہیں؟ نطفہ کہتے ہیں ایسی چیز کو جو لا شے ہے، کوئی شے نہیں، یعنی بیکار چیز. اس بیکار چیز سے اگر کہیں چلی جائے وہ بیکار ہے. اللہ نے اس حقیر سے، باریک سے نطفے سے انسان کو پیدا فرمایا ہے. انسان، اے انسان تو اپنے آپ نہیں آیا ہے، تجھے اللہ نے ایک پانی کے قطرے سے بنایا. نطفے سے. کس سے بنایا؟ کسی دیوی نے، کسی پیر نے، کسی نبی نے، کسی رسول نے، کسی شہید نے، کسی بزرگ نے. اللہ کہتا ہے اللہ نے بنایا ہے، اللہ نے تم کو بنایا ہے. فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ. پھر جب وہ بڑا ہو گیا، اللہ نے اسے پرورش کی، اس کو پالا. 9 مہینے پیٹ کے اندر تھا، پردہ در پردہ. اللہ نے اسے کھلایا، اللہ نے اسے پلایا. اللہ نے هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ. پیٹ کے اندر شکل و صورتوں کو بنایا، ہاتھ کو بنایا، آنکھوں کو بنایا، کانوں کو بنایا، سب کچھ بنایا. ہاتھ بنائے، پیر بنائے، سب کچھ. اور ماں کے پیٹ سے جب پیدا کیا، پھر پالا پوسا بڑا کیا اللہ رب العزت نے. یہ زمین، یہ ہوا، یہ سورج، یہ آنکھ، یہ پانی، یہ سب کچھ کا استعمال کر کے جب جوان ہوا، بڑا ہوا، ہوش آیا، خیال آیا، فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ. تو اللہ سے جھگڑ پڑا، اللہ کا انکار کرنے لگا، اللہ سے لڑ پڑا، اللہ کی توحید کا انکار کیا، اللہ کی عبادت کو بندگی کرنے کی، اللہ کو گالیاں دینا شروع کیا. اللہ کے زمین پر، اللہ کے آسمان کے چھت کے نیچے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو پا کر وہ اللہ سے ٹکرا گیا. اس کا انجام صحیح ہوگا یا غلط ہوگا؟ بولو. ایسا بندہ جو اپنے محسن کے احسانوں کو نہ مانے، ایسا بندہ کبھی عزت پا سکتا؟ یاد رکھو سب سے بڑا محسن اللہ رب العزت. اللہ نے فرمایا کہ اس طرح انسان کو اللہ ایک نعمت، تیسری نعمت انسان. پھر اللہ نے انسانوں کے لیے کیا بنایا؟ اسی سورہ نحل میں یہ شروع کی آیتیں ہیں جو میں پڑھ رہا ہوں. 4 نمبر 5ویں آیت دیکھیے. اللہ فرماتا ہے وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ. اللہ نے تمہارے واسطے 4 پائے بنائے ہیں، چوپایوں کو پیدا فرمایا ہے. اے انسانوں، تمہارے لیے پیدا فرمایا ہے. جانوروں کو پیدا فرمایا اسی نے. اب ان میں تمہارے لیے جاڑے کا سامان ہے، جاڑے کا سامان ہے. اس کے چمڑے ہیں، اس کے بالوں کو، ان کے کھالوں کو استعمال کرتے ہو. جیکٹ بناتے ہو، کوٹ بناتے ہو، موزے بناتے ہو، کپڑے بناتے ہو. بیت الشعر یعنی بالوں کا گھر بناتے ہو. اون استعمال کرتے ہو، بھیڑ اور بکریوں سے اون نکلتے ہیں. وبر یہ اونٹ کے بالوں کو وبر کہتے ہیں. شعر یہ بکریاں جو ہماری ہوتی ہیں ان کے بالوں کو شعر کہتے ہیں. اللہ نے وبر بنائے، اللہ نے شعر بنائے، اللہ نے جو ہے صوف اسواب بنائے، اون بنائے. ان اونوں کے ذریعے سے تم مختلف کپڑے لتے کہاں سے استعمال کرتے ہو؟ یہی ہے. اللہ نے جاروں کے سامان بنائے. اور بھی اللہ نے فرمایا منافع، اور بھی اس کے بڑے فائدے ہیں جانوروں کے. وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ. اور اس میں تو ایسے بھی جانور ہیں جنہیں تم کھاتے بھی ہو، جن کے گوشت تم استعمال کرتے ہو. اللہ اکبر. وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ. اور اونٹ بھی تمہارے لیے اللہ نے بنائے. صبح اور شام لے کر کے وہ اونٹوں کو چلتے ہو تم. صبح کو نکلتے ہو چرانے کے لیے، شام کو بڑے شام سے. ارے جن کے گھروں کے اوپر بیل بدھے رہتے تھے نا ایک زمانے میں، جن کے گھروں میں بھینسیں بدھی رہتی تھی، انہیں لوگ سلام کرتے تھے. انہیں بڑا، جتنے اونچے چوڑے بچے بیل ہوں، جتنے بھینسیں ہوں، ان کو مالدار اور بڑا سمجھا جاتا ہے.
آج بھی اونٹ والے یہاں جتنے بھی مزروں میں آج بھی اونٹ والوں کو بڑا سمجھا جاتا ہے، 200 400 150 اونٹ ہیں اور بکریاں جن کے پاس ہیں، جن کے پاس گھوڑے ہیں، تو اللہ رب العزت فرمایا کہ یہ تمہیں اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے۔ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بالغیہ الا بشق الانفس ان ربکم لرؤوف رحیم۔ اور وہ تمہارے بوجھ اٹھاتے ہیں، یہ جانور کیا کرتے ہیں؟ تمہارے بوجھ اٹھاتے ہیں، تم کو بھی اٹھاتے ہیں، ایک شہر سے دوسرے شہر، دوسرے شہر سے تیسرے شہر، تمہیں لے جا کر کے ان پر سواریاں کر کر کے تم جاتے ہو۔ حالانکہ یہ تمہارے لیے بہت تکلیف دہ چیز تھی، پیدل نہیں چل سکتے تھے تم، لیکن یہ بوجھ تمہارا بھی اور تمہارے سامانوں کا اٹھا کر کے ایک شہر سے دوسرے شہر پہنچتے ہیں۔ بے شک تمہارا رب نہایت ہی رؤوف ہے، مہربان ہے، رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے۔ والخیل والبغال والحمیر لترکبوها، اور اللہ نے گھوڑوں کو بنایا، اللہ نے خچروں کو بنایا، والحمیر اللہ نے گدھوں کو بنایا۔ کس لیے بنایا؟ تاکہ تم ان کی سواریاں کرو، تاکہ ان کی تم سواریاں کرو۔ وزینہ، اور تمہارے گھروں کی زینت بھی ہیں۔ آج جن کے گھروں میں موٹر سائیکل کھڑی رہتی ہے، جن کے گھروں پہ ٹریکٹر کھڑے رہتے ہیں، جن کے گھروں پہ ٹرالیاں رہتی ہیں، جن کے گھروں پہ ٹرک رہتے ہیں، کاریں ہوتی ہیں، لوگ انہیں سلام کرتے ہیں۔ تھوڑا زمانہ چینج ہوا نا، اس زمانے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی مکے کے لوگوں کے زمانے میں، اس لیے اللہ نے ان چیزوں کا ذکر کیا جن چیزوں پر وہ فخر کرتے تھے، جن چیزوں کو اپنے لیے زینت سمجھتے تھے، جن چیزوں کے لیے جن چیزوں میں ان کے لیے نفع تھا، فائدہ تھا، اللہ نے ان کا ذکر فرمایا۔ اور آگے کیا فرمایا؟ گھوڑے بنائے، اور اسی طرح سے گدھے بنائے، اسی طرح سے خچر دیے، سواریاں کرو، سواریاں کرو، سامان لاؤ، محنت کرو، لیکن ان کو بھی استعمال کرو۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَخَلَقَ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، یہی نہیں پیدا فرماتا ہے اللہ، بلکہ ایسی ایسی چیزیں بھی پیدا فرما دیا ہے اللہ نے، اور پیدا فرماتا ہے جن کا تمہیں علم نہیں ہے۔ اللہ اللہ اللہ، قیامت تک کے لیے یقین ہے۔ یہ آیت کریمہ بتاتی ہے، اللہ اگر یہ کہتا آج کے زمانے کا ذکر کرتا تو ہو سکتا ہے وہ ذکر بہت سارا محدود ہوتا تھا، لیکن رب نے فرمایا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ وہ تمام چیزیں پیدا فرماتا ہے جن کا تمہیں علم نہیں۔ یہ سب اللہ رب العزت کے دیے ہوئے کرشمے جو آج سمندروں کے سینوں کو پھاڑ کر کے تم اس پار سے اس پار جاتے ہو، تیز رفتار تم نے سواریاں بنائی، یہ کاریں، یہ بائکیں، یہ جہاز، یہ فائٹر، یہ اسلحے، یہ تمام سب چیزیں کس نے بنائی؟ تم کیا سمجھتے ہو؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ انسان نے؟ ارے اگر اللہ انسان کو دماغ نہ دیتا، عقل نہ دیتا تو وہ یہ سب کر سکتا تھا؟ نہیں، اللہ نے اسے دماغ دیا، اللہ نے اسے احساس دیا، اللہ نے اسے شعور دیا، تاکہ وہ یہ تمام سب چیزیں کر رہا ہے۔ اسی لیے اللہ نے دعویٰ فرمایا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، تمہیں پتہ ہی نہیں اللہ کیا کیا پیدا فرماتا ہے۔ اور بہت ساری چیزیں ہیں آج دنیا میں، کیا کیا پیدا کیا ہم کو خود پتہ نہیں۔ یہی کیڑے مکوڑے دیکھ لو، ایسے ایسے کیڑے آپ کو نظر آئیں گے، کتنی عمریں ہو گئی آپ نے کبھی خوابوں میں بھی نہیں دیکھی۔ اللہ اکبر، یہ اللہ رب العزت نے۔ اسی طرح وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، اللہ ہی پر صراط مستقیم کا چلانا ہے۔ وَمِنْهَا جَائِرٌ، کچھ ٹیڑھی میڑھی راستے بھی ہیں، ان ٹیڑھے میڑھے راستوں پہ نہ چھوڑو۔ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اللہ فرماتا ہے اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا، لیکن اللہ جبر نہیں فرماتا، اللہ جبر نہیں فرماتا۔ اگر جبر ہوتا تو خلق الموت والحیات لیبلوکم کا جو مقصد ہے کہ موت و زندگی اللہ نے آزمائش کے لیے بنائی ہے، اگر زبردستی اللہ کسی کو ہدایت دیتا تو پھر یہ آزمائش اور یہ امتحان کیسے پتہ چلتا کہ کون کامیاب ہے، کون فیل ہے، کون جنتی ہے، کون جہنمی ہے؟ اللہ نے اسی لیے جبر نہیں فرمایا، اللہ نے فرمایا هو الذی انزل من السماء۔ اب یہاں ایک اور نعمت کا ذکر فرما رہا ہے کہ وہ اللہ وہ ہے جس نے آسمان سے تمہارے لیے بارشوں کو نازل فرمایا۔ بارش اتاری اللہ ہے، منہ شراب، جس سے تم پیتے ہو، انہی بارشوں کے پانیوں کو ڈیم بناتے ہو، اس کے لیے لڑائیاں جھگڑے پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہو، دریاؤں کو روکتے ہو، ایک دوسرے ملکوں کو برباد کرنے اور تباہ کرنے کے خواب دیکھتے ہو۔ اللہ فرماتا ہے یہ آسمان کا پانی ہے جس کو تم پیتے ہو، وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ، اور یہ اس سے اسی پانی کے ذریعے اپنی کھیتی اور باڑی اور پیڑ اور پودے لگاتے ہو۔ اللہ اکبر، يَنبُتُ لَكُم بِهِ الزَّرْعُ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ، یہی بارش جو برستی ہے، پانی جب برستا ہے تو اسی سے کھجوروں کے باغات پیدا ہوتے ہیں، زیتون کے باغات، اور اسی طرح سے کھیتیاں، گیہوں، چاول، دال، دلہن پیدا ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے انار اور انگوروں کے باغات سجتے ہیں۔ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور ہر
زمین سے اگے ہوئے جتنے بھی پھل فروٹ ثمرات ہیں کھانے پینے کی، ان سب کو انہی پانیوں سے اللہ تبارک تعالیٰ سیراب فرماتا ہے۔ ان فی ذلک لآیہ، اس میں نشانی ہے لقوم یتفکرون، ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، اللہ کی شناخت ہے، اللہ کی نشانی ہے۔ بس یہ دیکھیں نعمتوں پہ نعمتیں، توحید کی نعمت، وحی کی نعمت، زمین اور آسمان کی نعمت، انسان کو کیسے پیدا فرمایا، انسان کے لیے کھانے والے جانوروں کو کیسے پیدا فرمایا، گھوڑے اور گدھے اور کھچروں کو کیسے پیدا فرمایا۔ یہاں ایک مسئلہ یہ بھی بتا دوں کہ کھچر اور گدھا کھانا حرام ہے لیکن گھوڑے کا گوشت حلال ہے۔ خود صحیح مسلم کے اندر خیبر کے موقع پر اللہ کے نبی نے گدھے سے منع فرمایا کھانے سے، جو پالتو گدھے ہیں ان گدھوں کے کھانے سے، خچروں کے کھانے سے منع فرمایا، لیکن اونٹ کا گوشت خود اللہ کے نبی نے حکم دیا، چنانچہ ذبح ہوا۔ لیکن آج کل سوری اونٹ کا نہیں، گھوڑے کا، کیونکہ گھوڑا مہنگا ہوتا ہے، جانور مہنگا ہوتا ہے، اس لیے اس کو عام طور پر نہیں ذبح کیا جاتا۔ لیکن آج بھی مغرب کے اندر، جزائر وغیرہ کے اندر گھوڑے کے گوشت بھی کھانے کے لیے ملتے ہیں، ترکیہ ورکیہ کے اندر لوگ ذبح کرتے ہیں۔ المہم کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ تمام نعمتیں بنائی اور اب آگے کیا فرما رہا ہے؟ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ۔ اللہ اکبر، اللہ نے تمہارے لیے رات کو بنایا، دن کو بنایا، سورج کو بنایا، چاند کو بنایا، ستاروں کو بنایا، یہ سب تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ سب اللہ رب العزت کے حکم کے تابع ہیں، اللہ کے حکم کے مطابق یہ سارے کے سارے چل رہے ہیں۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، یقیناً ان چیزوں کے اندر غور کرو تو اس کے اندر بڑی بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں، سمجھ رکھتے ہیں۔ اتنا بڑا سمندر، اتنا بڑا آسمان، بغیر کسی کھمبے کے، بغیر کسی پائے کے، بغیر کسی پلر کے آسمان کھڑا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، نشانی ہے کہ یہ زمین، اللہ اکبر، اللہ رب العزت نے کس طرح سے بنایا ہے کہ انگلی سے کھودو، انگلی سے کریدو تو انگلی سے کھل جاتی ہے، اور کئی سینکڑوں منزل کی عمارتیں بھی اس کے اوپر کھڑی کر دو تو کھڑی بھی ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، یہ حال ہے۔ وَمَا زَرَعَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ، اور زمین میں مختلف قسم کی غذائیں، اللہ رب العزت رنگ برنگی چیزیں تمہارے لیے کس طرح سے اللہ نے پیدا فرمائی ہیں۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یذکرون، دیکھیں کس طرح سے اللہ دعوت فکر دے رہا ہے کہ غور کرو ان چیزوں میں، اے لوگوں غور کرو، اے کفار، اے کافروں، اے دین اسلام سے بغاوت کرنے والوں، کہاں بھاگ کے جاؤ گے؟ اللہ سے کہاں سے بھاگو گے؟ بھاگ جاؤ، جو اپنے آپ کو ختم کرو، یہی ایک راستہ تمہارے لیے ہے، یہ بھی تمہارے لیے جرم ہے۔ سب اللہ کا دیا ہوا ہے، سب کس کا دیا ہوا ہے؟ بولو، اللہ کا دیا ہوا سب ہے۔ اللہ نے تمہارے واسطے جو زمین میں رنگ برنگی پھیلائی ہیں، ان میں ان لوگوں کے نشانیاں ہیں جو سوچتے ہیں، اور پھر زمینوں کے بعد اللہ نے سمندر کا تذکرہ کیا، وہی ہے وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ، وہی ہے جس نے زمین سمندر کو تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ تم سمندر میں جیسے چاہتے ہو جاتے ہو، سمندر کے سینے چاک کر کر کے، اور سمندر کا حد ایسا کر دنیا ختم ہے، اس کے اندر تم کشتیاں تم نے بنائی، جہاز تم نے بنائے، اور بنا کر کے تم اس میں جاتے ہو، سمندر کے اندر غوطے لگاتے ہو، لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، سمندروں کے اندر غوطے لگا کر قسم قسم کے گوشت، مچھلیاں نکال کر کے تم کھاتے ہو۔ اللہ اکبر، تَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، زیورات، ہیرے، موتی، جواہرات، انہی سے تم نکال کر کے اسے پہنتے ہو، سجاتے ہو اپنے آپ کو۔ وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ، اللہ اکبر، جہازوں کو دیکھو ذرا کہ کس طرح پانی کو چیرتے ہوئے چلے جاتے ہیں، تاکہ تم اس کے فضل کو لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ سمندر میں کیوں سفر کرتے ہیں؟ اسی لیے کہ بہت ساری نعمتیں ان کو ملتی ہیں، اور تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا، اللہ نے اس زمین کو کھمبوں سے، بڑے بڑے کھوٹوں سے، پہاڑوں کے ذریعے سے اس زمین کو روک کے رکھا ہوا ہے کہ جناب علی، ورنہ زمین ہلتی تم اس کے اوپر ٹھہر نہیں سکتے، جیسے پانی ہلتا ہے ٹھہر نہیں سکتے، ایسے زمین بھی ٹھہر نہیں۔ اللہ نے فرمایا زمین پر پہاڑوں کے بوجھ ڈال کر کے ہم نے زمین کو ٹھہرنے والا بنا ہے، ٹھہرنے والا، تاکہ تم اس میں ڈگمگاتے ہوئے نہ چلو، اور تمہارے لیے نہریں بنا دی ہیں، ایک
نہر ندی دیکھو کہاں سے نکلتی ہے، وہ پنجاب سے، وہ سندھ سے، اور گجرات سے، وہ کہاں سے ہوتے ہوئے کہاں پہنچتی ہے کہ ندیوں کو دیکھو، نہروں کو دیکھو، سمندروں کو دیکھو، اور پھر تمہارے لیے اللہ نے راستے بنائے. یہ راستہ تیرا میرا کہاں سے کہاں، یہ راستے کہاں پہنچاتے ہیں، ایک ملک سے دوسرے ملک پہنچاتے، ایک شہر سے دوسرے، یہ سب اللہ نے بنایا، اللہ نے سب بنائے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. وعلامات بالنجوم، اللہ نے فرمایا وَلَكُمْ يَهْتَدُونَ، اور نشانیاں بنائی جو تمہارے ستاروں سے لوگ راہ پاتے ہیں. یہ تمام سب نعمتیں، اور اس کے علاوہ بھی بہت ذکر ہے. اللہ نے کیا فرمایا جب یہ ذکر کیا نعمتیں، تو 17 نمبر جو آیت ہے، 16 تک میں نے ترجمہ بتایا، 17 نمبر کی آیت دیکھو اللہ کیا کہہ رہا ہے. فرماتا ہے أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ. مجھے ذرا بتاؤ جو پیدا کرتا ہے، جو ذات پیدا کرنے والی ہے، یا افمن یخلق جو پیدا کر رہا ہے، کیا وہ اور جو خود پیدا ہوا ہے وہ یہ دونوں برابر ہو سکتے؟ اللہ، یہ ہے توحید. یہ کیا ہے؟ یہ ہے اصل مقصد. تم کس کو اٹھتے بیٹھتے پکارتے ہو؟ اس کو جو خود پیدا ہوا، جو خود اپنے پوتڑے دھلتا، جو گندگیوں سے منہ سے نکلا ہوا، جس کے اندر گندگی ہی گندگی، اسے اپنے مدد اور اپنے فریاد کرنے کے لیے اس کو پکارتے ہو. تمہیں شرم نہیں آتی؟ وہ اور وہ ذات جس نے یہ سب تمہارے لیے بنایا، تم کو بنایا، وہ دونوں کو تم برابر کرتے ہو؟ بولو دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ سنو اللہ فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا، پھر آگے فرمایا، اس کے بعد فرمایا 18ویں آیت میں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے ہو. ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے. واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، تمہارے دلوں کے اندر کیا ہے اسے بھی اللہ جانتا ہے، اور جو تم اپنی زبانوں سے ظاہر کرتے ہو اسے بھی اللہ جانتا ہے. آگے کہتا ہے، سنو یہ پول کھول رہا ہے، والذین یدعون من دون اللہ، اور وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے ہیں، یا اللہ کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی پکارنا بہت بڑی عبادت ہے. یہ جو آپ چلاتے ہیں یا غوث یا فلاں یا ڈھکانا، اسے آپ معمولی سمجھتے ہو؟ ارے یہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں. یہ 2 پیر کے گھٹیا انسان ہی نہیں ہے. تمہاری بیوی تمہیں چھوڑ کر یا تمہیں بھی کہے اور پڑوسی کو پکارے اٹھتے بیٹھتے، تمہارا کلیجہ پھٹے گا کہ نہیں پھٹے گا؟ بولو کیا دیا ہے تم نے؟ چند ٹکڑے کی روٹیاں دی ہیں کما کر کے، اور چند پیالی دال دی ہیں، کپڑے دی، بس اس پر تمہارا کلیجہ پھٹتا ہے. اور وہ رب، وہ مالک و مولا جس نے اتنی ساری نعمتیں دی ہیں، اور اس کے علاوہ تم شمار نہیں کر سکتے جو نعمتیں دی، ان کو، اس رب کو چھوڑ کر تم مخلوقات کو یہ کہہ کے پکارتے ہو یہ ولی اللہ ہے. تو تمہیں پتہ کیسے چلا کہ ولی اللہ ہے، یہ ولی شیطان ہے؟ تیرے اوپر وحی اتری تھی؟ اپنے ہاتھوں سے کہتے ہو تو مزاق بناتے ہو، ٹھٹا بناتے ہو، پوچھتے ہو، بے غیرتی کی حد کر شرم، اور کہتے ہو یہ پاپا ہے. والذین یدعون من دون اللہ، اللہ فرماتا ہے جو اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں، لا یخلقون شیئا، کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے. کسی چیز کو پیدا کر سکتے؟ وہ یخلقون، وہ تو خود پیدا ہوئے ہیں، انہیں پیدا کیا گیا ہے، انہیں پیدا کیا گیا ہے. اموات، سنو اموات، کہتے ہیں بابا اندر زندہ ہے، تم نے زندہ ہی بابا کو دفن کر دیا. اللہ فرماتا ہے اموات. سنو یہ اموات کا لفظ بتاتا ہے کہ وہ صرف اینٹ پتھر کو نہیں پوجتے تھے، پیڑ پودے نہیں، ان کو مردہ نہیں کہا جاتا. مردہ اسی کو کہا جاتا جو پہلے زندہ، جو پہلے، بولو جو پہلے. اموات مرے ہوئے ہیں. کسی کو شک ہو سکتا، اللہ فرماتا غیر احیاء،
زندہ بھی نہیں ہیں، مر گئے ہیں. وما یشعرون ایان یبعثون، انہیں یہ بھی پتا نہیں ہے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے. تم ان سے جا کے بیٹا بیٹی مانگتے ہو. مسلمانوں توبہ کرو، خیرت کرو، شر کرو، ختم کر دو ان شرک کے مظاہر اور علامات اور نشانیوں کو اگر مومن ہو مسلمان ہو، ورنہ اسلام کا نام نہ لو. مولویوں پگالیوں پیروں مرشدوں کے نام پر امت کو جہنم میں لے جانے والوں، تمہارے سارے بادی بابا فیل ہو گئے، مداروں پر تالے لگے ہوئے ہیں. کوئی نہیں تم کو بچانے والا ہے کورونا وائرس سے. آزما لیا تمہیں، قوالیاں گا کے، ڈھول گا کے، ناچ کر گا کر سب کوئی بچا سکتا. اور یہ دوسروں کو ہم کیا کہیں جو بے کلمہ ہیں، ان کی تو بات ہی الگ ہے، ان کا تو کلمہ ہی الگ ہے. سب کچھ اللہ کا کھائیں گے، زمین اللہ کی، آسمان اللہ کا، ہوا اللہ کی، سب اللہ نے دیا ہے. اس کو بڑے پیار سے آکسیجن کے ذریعے اندر ڈھکیلیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، ناچیں گے، گائیں گے، سب کچھ آسمان زمین کا. اللہ نے اسلام بھی دیا ہے کہ نہیں دیا ہے؟ بولو. تو اسلام سے کیوں نفرت کرتے ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے اوپر شیطان سوار ہے، تم شیطان ہو، تمہارے اوپر شیطان سوار ہے. شیطان تمہیں اللہ سے دور کرنا چاہتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند اور یہ سورج، یہ سب کچھ اللہ نے صرف اسلام کو اسلام کے لیے دیا ہے، توحید کے لیے دیا ہے. بس اس کے علاوہ اس کی کوئی غرض نہیں. اس توحید کے علاوہ اس دنیا کے کوئی مطلب نہیں ہے. اللہ کو اگر یہ دنیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پرے کاش کے برابر بھی اگر دنیا کی حیثیت اللہ کی نظر میں ہوتی، اس مچھر کے پر کے برابر بھی اگر دنیا کی حیثیت اللہ کی نظر میں ہوتی تو کسی کافر کو اللہ ایک گلاس پانی بھی عطا نہیں کرتا. اللہ کیا ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں. دنیا خسیس ہے، ذلیل ہے، کسی کو من و سروا سمان سے بٹورے. توبہ کرو. کسی درگاہ پہ نہیں جاؤ گے، کسی مردے پرستی کے پاس نہیں جاؤ گے، کسی پیر پگاڑے، کسی بھی مرشد کی مرشدہ، یہ سارے شیاطین ہیں، ڈھونگی ہیں، پاکھنڈی ہیں، یہ سارے باطل ہیں، جھوٹے ہیں، مکار ہیں، عیار ہیں. رب ذوالجلال کی قسم ہے اور لعنت ہو جھوٹ بولنے والوں. بولو آمین. بلا نہیں یہ خبیث پگڑیاں پہن کر، سر میں لگا کر، کاجل لگا کر، گا کر، ملہار گا رہے ہیں. سب تمہاری نام کے ہم سمجھ رہے ہیں اور تم بھی سمجھو مسلمان. دیکھو مملکت سعودی عربیہ کسی کو پوچھتا ہے اللہ کے سوا؟ بولو اللہ کی توحید کے سوا مملکت کچھ ہوتا ہے؟ کہیں مزار جگہ. ایک آدمی کل مجھے بتانے لگے پچھلے ہفتے کہ ایک بندہ یہی حال میں ہے، کہنے لگا شیخ ہم اس کے ساتھ بیٹھے اسی میں 6 بجے موضوع، مجھے وہ نہیں جانتا تھا، میں تو کھل گیا امامت کرتا ہے کسی مسجد. کہتا ہے آج تک میں وہابیوں کے پیچھے میں نمازی کو پیغام دیتا ہوں، میں خود پڑھاتا ہوں ان وہابیوں کو کافر ہیں، میں ان کے پیچھے میں خود پڑھتا ہوں. میں نے کہا اس حدیث کا پتہ تو بتاؤ. دیکھو تو اس کا وہ مکروہ چہرہ شیطان کا خبیث کا. کہتا ہے حوصلے حسن ہم تو باقاعدہ محرم بھی مناتے ہیں، ہم تو باقاعدہ کیرانی بھی بناتے ہیں، ختم بھی کرتے، سب کچھ کرتے ہیں. وہابی خبیثوں کو کیا بس پیسے ان سے آئیں کھاؤ پیو بس. یہ ہے مردود، یہ خبیث. اللہ اسے ہدایت دیتا ہے. ایسے ایسے خبیث شیاطین آج بھی بیٹھے ہوئے ہیں، مسلمان کو کافر کے. اللہ انہیں ہدایت دیتا ہے اور ان کے مولویوں کو ہدایت دیتا ہے. انہوں نے انہیں گمراہ کیا. عزیزان کرام بات بہت زیادہ ہے. یہ سورہ النحل ہے. انشاءاللہ اگلے جمعے کو بھی میں اس موضوع پر تفصیلات لے کے آؤں گا. اللہ کی نعمتیں بیان کروں گا انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو اللہ کی نعمتوں پہ شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہم سب کے دلوں میں اپنی عظمت اور اپنی جلالت اور اپنے نبی کی محبت کو جاگزی فرمائے. اپنے نبی کے طریقے پر چلنے والا بنائے، قرآن اور سنت کو سمجھنے والا بنائے، اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنانے والا بنائے. اللہ ہمارے ماں باپ کو جنت میں جگہ عطا فرمائے، ہماری گردنوں کو، ہمارے والدین کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرمائے، ہمارے آل اولاد بھی بچے اجزاء قائد سب کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرمائے. اے اللہ جتنے بھی مریض ہیں کورونا کے یا کسی بھی چیز کے، اللہ سب کو شفا کامل عاجل عطا فرمائے. اے اللہ جو ہاسپٹلوں میں، گھروں میں کوارنٹائن، اللہ سب کو اللہ تو رحم فرما مولا. اللہ انہیں لمبی زندگی دے مولا، انہیں صحت دے مولا. اے اللہ یہ مہاماری جو پوری دنیا کے اندر ہے، اللہ یہ تیرے غضب کی علامت ہے. اللہ اس غضب کو ہٹا
بخش و کرم فرما، ہماری روزیوں میں برکت عطا فرما، اے اللہ تو زمین اور آسمان کے خزانے ہمارے اوپر کھول دے مولا، اے اللہ ہمیں صدقہ اور خیرات کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں توحید و سنت کو پہ چلنے والا بنا دے مولا، اے اللہ اپنی محبت اپنے نبی کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے مولا، اے اللہ تمام اسلام الممالک کی حفاظت کرو مولا، اے اللہ مملکت سعودیہ عربیہ کے حکمرانوں کو نیک عمل کرنے اور اچھا کام کرنے کی توفیق عطا فرما مولا، اے اللہ تبارک و تعالی انہیں اس مملکت توحید کے اوپر ٹیڑھی نظر رکھنے والوں کو اللہ الہ کو برباد کرو مولا، اے اللہ تبارک و تعالی اللہ توحید کے جھنڈے کو، سنت کے جھنڈے کو بلند کرو مولا، پوری دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی خاص لوگ جیسے تو ناپسندیدہ لوگوں کے ناپسندیدہ کارناموں سے اللہ ہم امت مسلمہ کو محفوظ کرو مولا، اے اللہ جو اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کے خواب دے کر اللہ انہیں تمہیں نابود کروا، اے اللہ ان کے اوپر قہر کی بجلی نازل فرما، مسلمان کی ماں بہنوں بیٹیوں کی عزت اور عزت کی اللہ حفاظت کرو مولا، ہمارے جان اور مال کی حفاظت کرو مولا، اے اللہ کفار مشرکین کے قدموں کو زلزلے میں ڈال دے مولا، اے اللہ انہیں ہلاک و برباد فرما مولا، اے اللہ انہیں نیز و نامون فرما مولا، جو اسلام اور مسلمانوں کے ڈر کو ختم کرنے کی خواہش دے کر اللہ انہیں ہلاک و برباد فرما مولا، آمین یا رب العالمین، بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن ونفعني وإياكم بالآيات والحكيم إنه تعالى جواد كريم من رؤوف رحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. من بعد قال تعالى في كلامه المجيد ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. يا الله رحمكم الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى اعلى واولى الارض جل وعلا مع المؤمنين بس والله يعلم ما تصنعون.